दोस्तों, इमरान खान की सेहत का मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। उनकी दाईं आंख को लेकर पिछले 24 घंटों में मुख्तलिफ दावे सामने आए, लेकिन दावों की हकीकत और हुकूमत का वर्जन क्या है, यह आपको मिसिंग नजर आएगा। पाकिस्तान में अदारे 3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें हदफ क्या है, इमरान खान और उनकी जमात और नाम लिए बगैर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत दिन में 20-25 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इनकी मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर अपीयरेंसेस होती हैं, जिसमें इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाया जाता है। उनकी जमात को गद्दार, दहशतगर्द कहा जाता है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आए और आकर इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक एक ब्रीफिंग दे सके। पाकिस्तान में 700 से 800 वीलॉग्स और प्रोग्राम्स डेली बेसिस पे होते हैं, जिनमें इमरान खान के हक में या उनके खिलाफ बात होती है और लोग डॉलर कमाते हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की आवाम को इत्मीनान में ले और बताया जाए कि पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम का जो लीडर है, जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट है और हर गुजरते दिन के साथ जिसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, उसका हाल कैसा है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे ना, और ये प्लेटलेट्स वाला पूरा एक जो ड्रामा किया गया कि जनाब प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए और पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, उन्हें फौरी पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहिए। पाकिस्तान की सर इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ करती रही, फैसिलिटेट किया गया, रिपोर्ट्स को बदला गया, इमरान खान के सामने वो रिपोर्ट्स रखी गई, लेकिन शायद लोग अपना वक्त भूल जाते हैं। आज अगर एक दाईं आंख का मसला है तो चाहिए ये था पाकिस्तान की हुकूमत को वो कम से कम इमरान खान को एक्सेस देती, उनके पर्सनल मौलजीन का वो जाकर चेक करते और बता देते कि खान साहब को क्या बीमारी है और ये इसका हल क्या है। अब सर खबर ये है कि ये जो 24 घंटे गुजरे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का तो वर्जन नहीं आ सका, लेकिन राना साहब टीवी पर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि बहने जाकर बताएं। जब उनकी मुलाकात होती है तो खान साहब क्यों नहीं बताते कि उनकी आंख में क्या मसला है। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जब ये मुलाकात होती है ना, तो ये 20 से 25 मिनट, बहुत 25 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं, 15 से 20 मिनट जो है ना मैक्सिमम ये मुलाकात होती है, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं दिया जाता। अब ये 20 मिनट के अंदर इमरान खान ने पार्टी के मामलात भी देखने हैं, घर की बात भी सुननी है, अपने हालात भी बताने हैं, कौम को पैगाम भी भेजना है। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को ये तमाम चीज़ें याद रह जाएं और वो बताएं कि उनकी सेहत कैसी है। अब देखें, इसके अंदर हुकूमत को जो मेडिकल बोर्ड है वो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताया कि खान साहब का इलाज हुआ, उनको पेमेंट्स मुंतकिल किया गया था और अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में शायद किसी के पास ये मैंडेट नहीं है। दोस्तों, वो हुकूमत जिसके पास ये मैंडेट ही ना हो कि वो इमरान खान की सेहत के मुतालिक आपको ब्रीफ करें, वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सर मुज़ाकरात क्या करेगी। वो इस पोजीशन में नहीं है कि मुज़ाकरात कर सके, क्योंकि इनको पूछ कर बताना पड़ता है ना अपने बड़ों से कि बताया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बोलना है, नहीं बोलना, खामोश रहना है, क्या बयानियां बनाना है। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त वही कुछ कर रही है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होती है। उनकी मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ साहब जो हैं या हुकूमत में बैठे हुए लोग कभी भी इमरान खान की सेहत के मुतालिक कौम को जो आगाह नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एक और सवाल राना सनाउल्लाह से ये हुआ कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये क्यों नहीं बताते, तो उन्होंने कहा जी कि उनकी मर्जी है, मैंडेट है उनका कोई इख्तियार होगा तो वो बोलेंगे, उनको इजाज़त नहीं होगी बोलने की, और इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब राना सनाउल्लाह जो बातें कर रहे हैं, काश आप उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे तो आपने पाकिस्तान के मीडिया को वक्त डाला हुआ था और ख़बरें लगवाई जा रही थी, रिपोर्ट्स शेयर की जा रही थी, होम मेड रिपोर्ट्स इमरान खान के सामने रखी गई, और फैसल वाडा की इस हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की गई और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही थी नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में। उस वक्त एक कोहराम मचा हुआ था कि अगर हमने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर ना भेजा तो न जाने क्या कुछ हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में। लें जी, 2019 की बात है, ये सारा ड्रामा हमारे सामने था। आज 2026, तकरीबन कोई 6 बरस गुजर चुके ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी के हवाले से जो बातें हो रही थी वो आपके सामने है। और फिर 5 साल इन्होंने लंदन के सड़कों के ऊपर गुजारे, मर्डर गश्त करते रहे, पाकिस्तान में हालात बदलने का इंतज़ार किया और फिर वो पाकिस्तान वापस जाकर एक हुकूमत हासिल करना चाहते थे जो उनको तो नहीं मिली। उनके एक भाई को एक मरकज़ में हुकूमत मिल गई और पंजाब में बेटी को हुकूमत मिल गई। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। अब एक और काम ये हुआ कि इस वक्त एक इंक्वायरी लगी हुई है जी, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, पीएमसी के अंदर भी इंक्वायरी लगी हुई है। और एक साहब जिनका नाम डॉक्टर आरिफ है, बहुत सारे लोगों ने जी इनसे रब्ता किया, मैंने भी कुछ सवालात उनको लिखकर भेजे और जवाब के हम मुंतज़िर थे कि शायद उसका जवाब आ जाए, लेकिन मुकम्मल खामोशी है और कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जवाब का ना आना ये भी इट्सेल्फ एक तरह से ये डिनाइल नहीं है, बल्कि
میرا خیال ہے خاموشی میں وہ مان رہے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوا اور کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے ایسی جاری نہیں کرنی. اب جیل ذرائع اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کی آنکھوں کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے خاندان کے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کی ایک آنکھ میں مسئلہ ہے, دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے, اور یہ اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکا ہے کافی ماہ پہلے. لیکن اب جو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, جیل ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق CRVO عموماً ایک خاص عمر میں لاحق ہونے والی بیماری ہے جس کے باعث نظر دھندلی ہو جاتی ہے. اس کا علاج انجیکشنز اور لیزر تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے, جبکہ اس کے لیے ہسپتال میں داخلہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا, اب یہ داخلہ ضروری کی کیوں وہ بات کر رہے ہیں؟ چونکہ عمران خان کو یہ تمام سہولیات جیل میں تو مہیا نہیں کی جا سکتی, اور اسی لیے یہ بیان اس طرح سے جاری کروایا گیا. میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا جی, CRVO اصل میں ہے کیا, تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے انجیکشن کے ذریعے کی جاتی ہے, اور ریٹینا میں انجیکشنز اور پھر جو پریشر ہے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے, اور ایک طرح سے وین بلاک ہو جاتی ہے اور اس کو بلاکیج جو ہے اس کی ختم کرنے کے لیے انجیکشن کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, اور تاکہ جو ویژن ہے اسے ٹھیک کیا جا سکے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو عمران خان کی خدا نخواستہ آنکھ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے, اور یہ سڈنلی یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور پھر آپ کیا کریں گے؟ تو عمران خان کی صحت کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کو جی ایک تو درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں یا پھر جہاں بھی جو کنسرن پلیٹ فارم ہے آپ اس کو ضرور اٹھائیں, لیکن حکومت, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ادارے سب مل کر کھیل رہے ہیں, اور وہ کبھی بھی عمران خان تک یہ بات جو ہے پہنچنے نہیں دیں گے, اور نہ ہی عمران خان کی خبر جو ہے وہ باہر آئے گی. اور دوستوں وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں, کچھ ہم نے ڈاکٹر عارف کو لکھ کر بھیجے کہ یہ CRVO عمران خان کو یہ بیماری کب اس کی تشخیص ہوئی, اور یہ کتنی سیریس ہے, علاج کتنا ہو چکا, علاج جیل کے اندر ہوا یا باہر ان کو لے جایا گیا, اور کیا اب وہ بالکل ٹھیک ہیں, کتنے دن ان کو جو ہے وہ آپ نے آبزرویشن میں رکھا. یہ تمام سوالات جو کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گے, لیکن آپ کو مکمل خاموشی نظر آئے گی. دوستو اب شوکت خانم کا جو ہسپتال کا ایک ریئیکشن ہے اس کے اوپر آیا, اور میرا خیال ہے کہ 2.5-3 برسوں میں اس سے پہلے کبھی ہم نے شوکت خانم کو جو ہسپتال ہے اس کا رد عمل اس طرح سے نہیں دیکھا. انہوں نے جی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ گزشتہ رات متعدد خبریں گردش میں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جب جناب عمران خان آنکھوں کی ایک سنگین بیماری سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن میں مبتلا ہیں, جس کی وجوہات صحت کے کئی دیگر مسائل سے منسلک ہو سکتی ہیں. اگرچہ ہمارے لیے اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا آسان نہیں ہے, لیکن جناب عمران خان کی صحت کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے, اور اوبویسلی ہونی بھی چاہیے, لیکن پاکستان کا میڈیا آپ کو کبھی بھی اس کے اوپر بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر شوکت خانم ہاسپٹل نے سر یہ بھی اپنے ریئیکشن میں لکھا کہ اگرچہ ہمیں ان معالجین کے پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں اور مہارت ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے اور ان کی دیکھ بھال جو لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم کی ٹیم کو بھی اس ٹیم کے اندر شامل کیا جائے, اور تاکہ ان کے علاج کو بہتر انداز میں کیا جا سکے, اور ان تمام لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے جو ان کی صحت کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں. سر عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے, کروا دو ایک ملاقات اور دکھا دو, لیکن یہ ملاقات عمران خان کی نہیں کروائی جاتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان امریکہ گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں جا کر اس کا نواز شریف کا جو ایئر کنڈیشن ہے میں وہ اترواؤں گا, تو یہ بات آپ کو یاد رہ گئی. لیکن عمران خان نے جو سہولیات نواز شریف کو دی ہوئی تھی, اور جس طرح سے ڈاکٹر عدنان کا ایکسیس تھا نواز شریف کو اور دیگر معالجین کا, وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو نہیں ملا. عمران خان کو وہی ڈاکٹرز جو پیمز میں سرکار کی جو ایک طرح سے سرپرستی ہے اس میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ جا کر وہی بیان دیتے ہیں, وہی رپورٹ دیتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. اور ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا یہ معاملہ ہے جسے پاکستان میں تحریک انصاف کو اٹھانا چاہیے, اس پہ احتجاج اپنے اس احتجاج میں سے شامل کریں, اور جمعرات کو جو ہے میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بھی اٹھایا جائے. جمعرات کو جب سہیل حفریدی جائیں اڈیالہ کے باہر تو میڈیا انٹریکشن اور انٹرنیشنل میڈیا سے ضرور جو ہے رابطہ کر کے اس کو انٹرنیشنل خبر کے طور پہ دیکھا جائے. اب دوستو خان صاحب کی صحت کیسی ہے, میرا خیال ہے کہ ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر کو نا آج اجازت مل گئی تھی. رپورٹ یہ ہو رہا ہے, بہت ہی حیران کن خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو اندر جانے کی اجازت مل گئی. اب جب ایک خبر ایسی چل رہی ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کی آنکھ کا معاملہ ہے, تو بیرسٹر گوہر کو چاہیے تھا نا کہ وہ چلا جاتا. اب رپورٹ کیا ہوا ہے, ذرائع کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو آج عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی. انہوں نے اکیلے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا کہ ملاقات کے دوران کسی اہل خانہ کے فرد
یا وکیل کی موجودگی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ اس درخواست پر کوئی جواب نہ ملنے کے باعث وہ عمران خان سے ملاقات بھی کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اب دیکھیں یہ جو حالات تھے نا، یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے۔ کم از کم آپ اندر جاتے، خان صاحب سے ملتے، ان کی خیریت دریافت کرتے اور باہر آ جاتے اور کہتے بے شک آپ سے کوئی اگر سیاسی پیغام بھی تھا سہیل افریدی کے لیے، بہنوں کے لیے، آپ وہ بعد میں علیحدہ دے دیتے اور صرف آپ کہتے کہ میں خان صاحب کی صحت کے متعلق بات کروں گا، میں جیل میں گیا اس لیے آج ہمیں موقع مل گیا، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ کل رات سے جو خبریں آ رہی ہیں کم از کم اس کو چیک تو کیا جائے کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے یہ موقع گنوا دیا اور وہ عمران خان سے مل سکتے تھے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے انکار اس لیے کیا ہوگا کہ یار اگر میں اندر گیا، اکیلا گیا، تو لوگوں نے کہنا ہے دیکھا ہمیں کیا پتا عمران خان سے کیا ملاقات ہوئی، عمران خان نے کیا کہا، اور کوئی پیغام عمران خان باہر بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ بھئی جب ہماری ملاقات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ تو اس تناظر میں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں جاتا نہیں ہوں، اگر میں اندر گیا اور ملاقات کر کے آ گیا تو میرے پہ مزید تنقید ہوگی۔ لیکن یہ موقع آپ نے گنوا دیا۔ کم از کم پاکستان کی عوام یہ تو حق رکھتی تھی نا بیرسٹر گوہر کہ کم از کم عمران خان کی صحت کے بارے میں ان کو پتہ چلتا، لیکن آپ نے یہ موقع گنوا دیا۔ دوستو آج اڈیالہ کے باہر کیا کچھ ہوا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور علیمہ خان کی پریس کانفرنس، اور پھر اڈیالہ کے باہر کس طرح سے گھیرے میں لیا گیا علیمہ خان کو۔ دوستو ایک تو پولیس نے علیمہ خان کو جب انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا گھیر لیا، اور کیونکہ علیمہ خان کی آج اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ سے پنڈی کی طرف جو ہے وہ مارچ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ علیمہ خان کو گھیر لیا اور لوگ جو تھے وہاں سے نکل گئے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ علیمہ خان ان کو جوائن کریں گی، لیکن علیمہ خان کو وہیں پہ روک لیا گیا، اور جب تک انہوں نے میک شور نہیں کر لیا کہ لوگ وہاں سے ڈسپرس ہو گئے اس وقت تک انہوں نے علیمہ خان کو وہاں سے جانے نہیں دیا۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ بروز منگل 6 فیملی ممبرز اور 6 وکلا کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، جو کہ ایک آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک سال میں 1200 کے قریب افراد کی ملاقاتیں ہونی تھی، لیکن ایک سال میں عمران خان سے صرف 2 درجن ملاقاتیں ہو سکی۔ عمران خان کے خلاف ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ عمران خان کو ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو 3.5 مہینے سے قید تنہائی میں رکھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اب تک ذہنی مریض بن چکا ہوتا۔ اب یہ جو عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو 1200 ملاقاتوں کا معاملہ ہے، تو کیا آپ یہ سوال بیرسٹر گوہر سے نہیں کریں گے کہ بیرسٹر گوہر آج تمہارے پاس موقع تھا کہ تم جا کر اندر عمران خان کی صحت کے بارے میں پتہ کرتے؟ دیکھیں عمران خان کی صحت ہوگی، عمران خان ہوگا، عمران خان آزاد ہوگا تو وہ کسی کے کام آئے گا، یعنی پاکستان کی عوام کے کام آئے گا۔ ہم نے عمران خان کے صرف نام کو، عمران خان کی اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، ان کا آزاد ہونا اور تحریک انصاف اس پر اگر کام نہیں کرے گی تو ان کی قربانی ہمیشہ کے لیے رائے جائے گی۔ آج پاکستان کے اندر جو عمران خان قربانی دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے؟ وہ اپنے لیے تو نہیں دے رہا، وہ پاکستان کے بچوں کے لیے، آنے والے کل کے لیے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے اس لیے وہ تمام قربانی اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہوتا تو کتنے موقع آئے؟ ذرا کاؤنٹ کر لیں بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے۔ خان صاحب نے اپنی حکومت کو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ قربان کیا۔ جنرل باجوہ عارف الوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کو یہ آفرز کرواتے رہے کہ چلیں مل کر کام کرتے ہیں، آپ ایکسٹینشن دیں پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن جنرل باجوہ نے دونوں طرف سے کھیلا۔ وہ نواز شریف صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، ملک احمد خان اور اپنے دوسرے دوستوں کے ذریعے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے لاہور میں، اور انہوں نے کہا کہ چلو کچھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر ان کی ملاقات ظہور الہی صاحب کے گھر میں ہوتی ہے، پرویز الہی صاحب کے گھر میں، ظہور الہی روڈ کے اوپر جو ان کا گھر ہے۔ تو یہ سب کام جنرل باجوہ کر رہے تھے، اور پاکستان کے اندر جو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں اگر 78 برسوں میں اگر آپ ایک پورا ایک لسٹ نکال لیں تو اگر کسی کا ہاتھ ہے سب سے زیادہ تو آج لگتا ہی ہے کہ جنرل باجوہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ آج پاکستان کے اندر جمہوریت کی جو پوزیشن ہے اس میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے۔ تو کیا عمران خان کے پاس یہ صورت نہیں تھی، راستہ تھا نا کہ ملک کا وہ وزیر اعظم بن جاتا؟ اگر اسے وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے اور اگر آج بھی یہ خواہش ان کے اندر موجود ہے تو کیا یہ آسان نہیں تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول اپنے مخصوص انداز میں 8 فروری کی رات کو جب الیکشن کے نتائج آ رہے تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اس نے کیا کہا نہیں تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، جب وہ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بلاول زرداری کے الفاظ تھے۔
کہ اگر ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا. چھوڑیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے بات، آپ کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان نے کہا کہ میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کیا عمران خان کے پاس یہ موقع نہیں تھا وزیر اعظم بننے کا؟ تو اب عمران خان وزیر اعظم والی کرسی سے بہت اوپر نکل گئے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کی جنگ اگر 78 برسوں میں کسی شخص نے لڑی ہے اور کوئی لڑ رہا ہے اور کوئی آنے والے وقت میں جس کا ذکر ہوگا، وہ عمران خان ہے. 3 برس سر آلموسٹ ہو چکے ہیں. 907 دن عمران خان کو جیل کے اندر. اگر آپ مقدموں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں سے سارے مقدمے جو بنائے گئے عمران خان کے اوپر بوگس ہیں، جھوٹے ہیں. کوئی ٹیبل کے نیچے تھا، کوئی پردے کے پیچھے تھا، کوئی پاس سے گزر رہا تھا جب اسے سنا کہ عمران خان نے یہ سازش جو ہے وہ کی ہے، اور سائفر آیا، عمران خان نے قومی راز اگل دی. اب یہ جو پاکستان میں 78 برسوں سے جو آپ کا بیانیہ آپ نے جو اس بیانی کے ساتھ کیا، سب نے مل کر کیا، تو اس پر قوم آپ سے کیا سوال کرنے کی جسارت کر سکتی ہے کہ وہ تو قومی راز آپ نے اگلا، لیکن یہاں پہ جو قوم کے بیانی کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں جو تیسری چیز تھی کہ 3.5 سال سے عمران خان کو لالچ دے رہے ہیں. سنیں دوستو، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. کل جب ہم اور آپ نہیں ہوں گے اور ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، تب یہ تاریخ پڑھائی جائے گی کہ کس طرح 2026 میں عمران خان کے اوپر قید و بند کی صحبتیں، پارٹی کو توڑ دیا، بہنوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور عمران خان سے یہ ڈیل کرنے کی باتیں کر رہے تھے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ 3.5 سال سے عمران خان کو لالچ دے رہے ہیں کہ خان صاحب مان جائیں، ملک چھوڑ کر چلے جائیں، منہ بند رکھیں، ہمیں چلنے دیں، جو حکومت ہم نے منتخب کی ہے وہ چلنے دیں، ہم 300 کیسز ختم کر دیں گے. لیکن ہمیں فخر ہے کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے، ہمیں فخر ہے کہ عمران خان ہماری فیملی ہے. عمران خان نے انکار کیا اور اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. دوستو، ہمیں بھی فخر ہے کہ عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے. یہ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستانی جہاں جہاں بھی موجود ہیں اور وہ جمہوریت سے پیار کرتے ہیں نا، وہ عمران خان سے بھی آج اتنا ہی پیار دکھائیں گے، اور اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پاکستان میں ہر جمہوری شخص کو اور جمہوریت پسند انسان کو جو ہے وہ اپنے ملک سے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر سر اس سے بڑی آج کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب لوگ جو ہیں، یہ سب لوگوں کے نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر نا کراس لگ چکے ہیں. لیکن عمران خان کا نام جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی تاریخ اور جمہوریت کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اور جب بھی پڑھائی جائے گی، اس میں آپ کو عمران خان ہمیشہ نظر آئے گا. دیکھیں، جن لوگوں کے کرپشن کے قصے تھے نا، دنیا کے نصاب میں اگر کرپشن کے قصے آ سکتے ہیں تو سرکار یہ تو پھر قربانی کی کہانی ہے جو عمران خان اس قوم کے لیے دے رہا ہے. علیمہ خان نے 8 فروری کو پاکستان بند کرنے کی اپیل کر دی ہے. آپ جہاں بھی ہیں، آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کر سکتے ہیں، آپ اس تحریک کا ضرور حصہ بنیے گا. اگر آپ ٹویٹر کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کو بند کر کے احتجاج کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اگر آپ اس حکومت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے برا بھلا کہہ سکتے ہیں تو ضرور کریں، تاکہ یہ حکومت کو پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور ان کا کیا فیصلہ ہے. کہا پاکستان بند کر کے ٹوکن احتجاج کیا جائے گا. مجھے پتنگ بازی نہیں آتی، لیکن 8 فروری کو نیچے لاک ڈاؤن اور آسمان پر قیدی نمبر 804 کا راج ہوگا. بچوں کے ساتھ 804 والے گڈے اڑائیں گے. علیمہ خان کی اڈیالہ سے روانگی اور پھر پولیس کی بھی جو ہے وہ روانگی ہوئی، کیونکہ ریلی انہوں نے نکالنی تھی لیکن ان کی گاڑی کو روک لیا گیا. اچھا، وہاں پر نا کچھ صحافی موجود تھے اور انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کو پولیس کی جانب سے روک لیا گیا. پولیس نے علاقے میں آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی، جبکہ ویڈیو فوٹیج بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. علیمہ خان اس وقت پولیس کے حصار میں ہے. جب یہ رپورٹ ہوا ہے، میں آپ کو اس وقت کی ساری جو ہے وہ خبریں بتا رہا ہوں. تاحال انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. موقع پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ علیمہ خان چلی گئی جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. اچھا، آج نا ایک اور بڑا کام وہاں پہ انٹرسٹنگ ہوا. جب نورین نیازی گفتگو کر رہی تھی میڈیا سے، تو وہاں پر ایک وہ جرنلسٹ ہیں جی، بلوچ کر کے کچھ، طیب بلوچ غالباً نام ہے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے علیمہ خان سے بدتمیزی کی، متعدد بار بدتمیزی کی، اور یہ وہی صاحب ہیں غالباً یہ روس گئے اور وہاں پہ ان کا ڈانس بڑا مشہور ہوا اور وہ ڈانس کرتی ہوئی ویڈیوز آپ نے دیکھی، اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی اور کہا کہ یہ کسی سرکاری شاید خرچے پہ گئے ہیں، تو اس پہ انہوں نے اپنی جو کلیریفیکیشن تھی وہ دے دی. تو آج نورین نیازی نے کیا کہا؟ نورین نیازی نے طیب بلوچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا رشیا میں نے ڈانس دیکھا، تم بہت اچھا ڈانس کرتے ہو، اگلا ٹرپ تمہارا مجھے پتہ ہے کہ کہاں ہے. نورین آپا نے طیب بلوچ کے حوالے سے یہ بات کہی، تو اس پہ اس نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ
یہ سر پاکستان کے اندر جب جرنلسٹ کو اس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا نام کہاں ہوگا صحافت کے اندر؟ وہ کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو بتائے گا کہ نوری نیازی نے آج میرے ڈانس کی تعریف کی؟ کاش آپ کی کوئی سٹوری کی تعریف کرے، آپ کے سوال کی تعریف کرے، لیکن جو لوگ لکھے لکھائے سوالات یا کسی کے اشارے پر آتے ہیں سر، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور دوستو، وفاق اور کے پی کے کی لڑائی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک 15 منٹ کا ویڈیو پیغام ہے سہیل افریدی کا، اور انہوں نے وفاق کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے کے پی حکومت کی طرف سے، اور یہ کے پی اور وفاق کی لڑائی میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے ڈیفرنسز کو سائڈ پر رکھ کر وادی تیرا کے اوپر کوئی سیاست مت کریں، اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کی نقل مکانی، ان کو کس طرح سے واپس لے کر آنا ہے یا پھر آپریشن کے بعد ان کو لے کر آنا ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ وفاق اور کے پی کے کو کام کرنا چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب کا 15 منٹ کا پیغام، وہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کی سربراہی میں 24 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 24 رکنی کمیٹی میں افریدی قوم کے بڑوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ گھروں کو خالی کریں کیونکہ ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ افریدی قوم نے کمیٹی ممبران سے اتفاق نہیں کیا، لیکن انہیں مجبور کیا گیا کہ برف باری کے موسم میں اپنے گھر بار خالی کریں۔ انہوں نے گھر بار خالی کیے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں۔ میں بار بار واضح کرتا رہا کہ جس علاقے میں آپریشن کیا جا رہا ہے وہاں برف باری کے باعث جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب نقل مکانی کرنے والے بوڑھے، بچے اور خواتین پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور برف باری کی وجہ سے آپریشن بھی نہیں ہو پا رہا۔ اب ہمیں کوئی سمجھائے کہ ان کمروں میں، بند کمروں کے فیصلوں سے کون سا بڑا مقصد آپ نے حاصل کیا؟ دیکھیں، آپ نے لوگوں کو وہاں سے نکالا، بالکل ٹھیک ہے، اگر دہشت گرد ان علاقوں میں موجود ہیں اور اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو کیا آپ آپریشن کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے؟ تو جواب ہے نہیں ہو رہا۔ پھر لوگوں کو وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ یہ آپریشن صرف مجھے اپنے لوگوں میں بدنام کرنے اور میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے شروع کیا گیا، لیکن میں اپنے لوگوں کے درمیان گیا اور انہوں نے مجھے پیار اور عزت دیا۔ سازش تو سر یہی تھی نا، پہلے وہ جاتا نہیں تھا، کہتے تھے کہ دیکھو کراچی چلا گیا، جا نہیں رہا، وہ گیا تو پھر یہ نیا کام شروع ہو گیا۔ اور آج خواجہ آصف صاحب، عطا تارڑ اور اختیار ولی نے ایک پوری پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر۔ فلور آف دا ہاؤس وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ اس علاقے کو خالی کریں۔ اب جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اس موقع پر آپریشن کا فیصلہ غلط تھا تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ وادی تیرا کے لوگ اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہ پریس ریلیز انتہائی خطرناک ہے، اسے صوبے، اداروں اور وفاق کے درمیان تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعتماد کا فقدان پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اس پریس ریلیز کے بعد قوم ان کی باتوں پر کسی صورت بھروسہ نہیں کرے گی۔ کل کو جب جائیں گے نا دوبارہ سے خالی کرانے ہوں گے کہ بھاگ جو یہاں سے، ہم نے نہیں خالی کرنا، تم نے مارنا ہے مار دو، ہم یہاں سے اب نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محاذ خود ہی کھول لیا ہے۔ اب سر یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ اتوار کو 2 بجے خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں بلایا جا رہا ہے۔ جرگے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے بے دخل ہوئے یا آپ کو زبردستی آپ کے گھروں سے نکالا گیا۔ کیڑے مکوڑے نہیں، ان کا خون سستا نہیں، اور ہم اس کا ضرور حساب لیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگ لیبارٹری نہیں ہے جہاں پہ جو بھی آئے اور کچھ کر کے چلا جائے۔ میری حکومت نے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے 4 ارب روپے ریلیز کیے، چونکہ ہم نے وفاق کے وعدے دیکھے۔ پچھلے آپریشن میں گھروں کو تباہ کر کے صرف 4 لاکھ روپے کا وعدہ کیا گیا اور آج تک پیسے نہیں دیے گئے۔ اس بار ہم نے بند کمروں کے فیصلوں کے لیے خود کو تیار رکھا ہے، اپنے لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ میں پختون قوم کے ساتھ کھڑا ہوں اور خون کے آخری قطرے تک ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہوں۔ اور اب یہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو سر یہ لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کم نہیں ہوگی، یہ لڑائی بڑھے گی، اور 78 برسوں میں جو باز نہیں آئے وہ آج کیا باز آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو دوستوں ایک اور بھی خبر دوں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ خبر ہے۔ وہ ملک جس میں ہمارے بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور وہ عدالتیں جہاں سے آپ انصاف کے لیے امید لگا کر جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، مردہ ضمیر فروش ججوں کی عدالتوں میں پیش ہو کر انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ کئی برس لوگوں کو گزر جاتے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ اب ان کی حفاظت کے لیے 23 کروڑ کی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ وہ نظام انصاف کے رکھوالے ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کو یا کسی کو بھی انصاف نہیں دیا۔ سر غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب ٹرائل کورٹ کے اندر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ کو 23 برس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کہتا ہے کہ جناب یہ غلط فیصلہ تھا، ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں، اور 23 برس گزر جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ان ججز کے لیے سرکار پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس نے انسداد دہشتگردی عدالتوں کے ججز کی سیکیورٹی کے لیے 11 نئی بڑی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو گاڑیاں خریدنے کے لیے 23 کروڑ 86 لاکھ
45,000 रुपए की समरी भिजवा दी है। वज़ीर आला को भेजी गई समरी में कहा गया कि मुल्क के अदालती सिस्टम को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक मरासला समरी के साथ लगाया गया। कहा गया कि एटीसी जजेस की सिक्योरिटी के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 14 करोड़ 18 लाख 45 हज़ार दरकार हैं। अच्छा, ये पैसे इससे ज़्यादा हैं। एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए 95 हज़ार रुपये है, 28 लाख 95 हज़ार है। वज़ीर आला मरीम नवाज को भेजी गई समरी में कहा गया कि गाड़ियों की बुलेट प्रूफ बनाने के लिए 9 करोड़, अच्छा ये गाड़ियों की कीमत कम है और फिर उसके साथ ना वो शील्ड लगाई जाती हैं, इसको बुलेट प्रूफ बनाने के लिए 9 करोड़ 68 लाख की रकम दरकार है। एक गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए 88 लाख रुपए रकम दरकार होती है, जिसके लिए ये तकाजा जो किया जा रहा है। और सवाल तो ये ना कि ये सब वो जजेस हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं दी हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सब काम किया जा रहा है। खैर, अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इस खबर को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में सर इंसाफ भी देना आपका काम है, इंसाफ देना काजी का काम है, वक्त के काजी का काम है। सबसे जो मुझे लगता है ना कि एहतसाब जो होगा, हिसाब होगा किसी का क़यामत वाले दिन, तो ये जजेस हैं जिनके पास, ये हुक्मरान और जजेस हैं जिनके पास इक़्तिदार था, जिनके पास ताकत थी और इन्होंने ये फैसले नहीं किए। आज सर 300 केसेस एक जज के पास है, वो कैसे फैसला करता होगा? एक दिन में 200 केसेस भी चलें, आप नंबर कम कर देते हैं, हालांकि ये इससे ज़्यादा है। एक जज के सामने 200 केसेस जब आते हैं, वो कैसे फैसला करता होगा? उसे याद ही नहीं होगा कि पिछली दफ़ा हमने क्या फैसले में लिखा था और पिछली तारीख पे क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। आपने जजेस को तो ऊपर वाले गाड़ियाँ, घर, मरात, तनख्वाहें सब कुछ दे दिया, लेकिन लोअर जुडिशरी पे कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, आपको ना मैं कुछ मीडिया से रिलेटेड खबरें भी दूं और फिर मरीम नवाज ने एक ट्वीट का जवाब दिया, और वो क्या जवाब था? वैसे हैरानगी है कि मरीम नवाज इस लेवल पर जाकर भी लोगों को जवाब देती हैं। सर, पेमरा का जियो न्यूज़ को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। अब शहजाद इकबाल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, और अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखें तो वो हक़ाइक़ को किस तरह बयान करते हैं, फैक्ट्स जो इकट्ठे करते हैं वो नंबर्स के ऊपर बेस करते हैं। यानी अगर कोई क्राइम की स्टोरी कर रहे हैं तो अदाद शुमार के साथ साबित करते हैं हुकूमत की गलतियों को, कोताहियों को। और शहजाद इकबाल, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2020-21 में जब हमने राना शमीम की स्टोरी जो थी और नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक हमने कुछ इंकशाफात लंदन से किए, तो शहजाद इकबाल ने मेरा इंटरव्यू किया जियो के ऊपर, और ये तमाम सवालात जो हैं वो मुझसे पूछे। तो मैं हमेशा से शहजाद इकबाल और एक दो और सहाफ़ी हैं, इनको उनकी सहाफ़त का हमेशा से जो है वो कायल रहा। अब इन्होंने क्या किया जी, पेमरा ने इनको एक नोटिस जारी कर दिया नया पाकिस्तान प्रोग्राम को, और शोकॉज नोटिस में क्या था कि ईमान मज़ारी केस के ट्रायल पर राय देने पर जियो न्यूज़ को शोकॉज। शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में ईमान मज़ारी की मुतनाज़ ट्वीट्स के केस में तासुब पर मबनी राय दी। अब ये फैसला कौन करेगा कि ये तासुब था या नहीं था? अब इस नोटिस के अंदर ये जो शोकॉज नोटिस है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक तो जी ये शोकॉज नोटिस है 26 जनवरी का, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिपेंडेंट मीडिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जियो न्यूज़। आप इंडिपेंडेंट उनका मेरा ख्याल बिजनेस नेम है, और जो स्क्रीन नेम है वो जियो न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है जी कि इंडिपेंडेंट मीडिया कॉर्पोरेशन जियो ऑन 24 जनवरी at 8:05 p.m. aired a program Naya Pakistan with Shahzad Iqbal, hosted by Mr. Shahzad Iqbal. During the show at 8:33 p.m, the anchor, while referring Miss Iman Mazari's controversial tweets case, presented biased opinion about proceedings of the trial. And whereas the airing of such content is in sheer violation of Section 20 of Pemerah Ordinance 2002 as Amendment Act 2023 read with, वो खैर उसमें वो सारे लिखे जो ज़रूरी नहीं है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 3 दिन के अंदर आप अपना जो है वो जवाब दें। पेमरा से अगर आप पूछें ना कि इमरान खान का नाम पे पाबंदी क्यों है, खबरें क्यों नहीं चलती, तो आपको जवाब नहीं देते। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो उसका आपको बुरा लगा कि आपने एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ये इदारे सर क्यों मजबूत नहीं होते? हमारी जमहूरियत का क्यों ये बुरा हाल है? ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये खान साहब के दौर में भी हुआ करता था। इसी तरह नोटिस मिला करते थे जो पीटीआई को पसंद नहीं थे। पाकिस्तान में सर जमहूरियत क्यों लूली लंगड़ी है? इस वजह से हमारा जो मीडिया ना सर एक बहुत अहम पिलर है। एक शेडो गवर्नमेंट जिस तरह होती है ना, बरतानिया में गवर्नमेंट है, उसके साथ एक शेडो गवर्नमेंट, ऑपोजिशन सारी उसके अंदर होती है, शेडो मिनिस्टर्स यहाँ पे होते हैं। वो नज़र रखते हैं कि कोई डिटेल तो नहीं हो रहा,
सवालात करते हैं और फिर जवाब मांगते हैं। तो मीडिया का काम भी सर यही होता है। ये जो वॉच डॉग का जो रोल है ना, अगर आप उस रोल को रोल बैक कर देंगे तो फिर नतीजा सर यही निकलता है। आप मीडिया को अपनी पर्सनल फोर्स बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा फिर यही निकलता है जो आज पाकिस्तान में निकल रहा है। आपने सर करोड़ों रुपया लगाकर मरियम क्या कर रही है, अपनी तस्वीर, अपने अब्बा की तस्वीर, आपने पाकिस्तान में कोई जगह नहीं छोड़ी, आपने मसाजिद के अंदर भी अपनी तस्वीर लगवा दी, जिसके ऊपर आपने बरहमी का इजहार भी बाद में किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं खड़ी। कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने। लेकिन इमरान खान की तस्वीर किसी पतंग के ऊपर नहीं लग सकती, क्योंकि आपका बयानिया जो पिट जाएगा। आप इश्तिहारात देकर अपने अब्बा जी की तस्वीर, अपनी तस्वीर और साथ बसंत की खुशियां, त्यौहार, और ये बसंत हमारा त्यौहार नहीं है, आपने इसे हमारा त्यौहार बना दिया। ये हमारा त्यौहार नहीं है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है, काइट फ्लाइंग, लेकिन आप कहते हैं जी त्यौहार, और उसमें इमरान खान की तस्वीर जो है वो नहीं लगेगी। अच्छा जी, क्या कहा जी, ये बीबी जो हैं उज़मा बुखारी साहिबा, सुने क्या कह रही हैं। अगर पीटीआई के लोग समझते हैं कि इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगों से आसमान भरने से उन मसूफ को कोई फ़ायदा होगा तो हम रोकने की कोशिश भी करते, मगर हर चीज़ को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। तो क्या सियासी रंग नहीं है ये? किसी सियासी जमात की तस्वीर नहीं होगी, झंडे की नहीं होगी, किसी मुल्क के झंडे की तस्वीर नहीं होगी, किसी रहनुमा की तस्वीर नहीं होगी। आपने कहा नहीं। और सियासत क्या होती है? यही सियासत होती है ना। नकदा कोका अगर चलेगा तो इमरान खान का बयानिया जो है वो दौड़ेगा। तो आपने कहा 150 गाने, ज़रा बेहुदा गाने निकालो, उसमें इसको भी शामिल करो, पाबंदी लगाओ सबके ऊपर, और हम कहेंगे कि देखिए हमने तो बेहूदगी को ख़त्म किया है। ज़रा जाकर देख रहे हैं लाहौर के थिएटर्स में क्या होता है, और रात को 12 बजे वहाँ पे किस किस्म के डांस होते हैं। ज़रा पाबंदी लगानी है, वहाँ पे लगाएं ना। वहाँ पे आर्ट और कल्चर के नाम पर पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर लास्ट टाइम सर कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो आपको याद होगा, आप कहेंगे कि हाँ यार ये पाकिस्तान टेलीविजन का एक क्लासिक पीस है और ये सबको देखना चाहिए। सर टीवी वैसे ही ख़त्म हो गया, और बाकी कसर जो थी वो आपकी इन पॉलिसीज़ ने जो है उसका नतीजा हमारे सामने है। हमने कितने पायनियर प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो हैं वो दिखाए, तैयार किए। कितने ऐसे ड्रामे हमारे हैं जो हम कहेंगे यार वाकई वो ड्रामा जो आपकी पूरी जनरेशन को याद हो जाए। कोई ऐसा ड्रामा नहीं। आज वो खालिद हफीज़ साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करे, जिन्होंने काम किया। गो कि वो फॉल्टी टावर्स बरतानिया का एक कॉमेडी प्रोग्राम था, उसकी एक वो नकल थी, लेकिन वो हमारे सेटअप के अंदर जिस तरह से उसको बनाया गया गेस्ट हाउस, सर वो एक मास्टरपीस था। आप क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, इमरान खान का नाम रोक लो, इमरान खान की जमात को जो है वो तोड़ दो, इमरान खान का नाम और पतंगे हवा में नहीं जाएंगी। यही पाकिस्तान की तरक्की का इन्होंने मेयार बना लिया। इससे सर कौमें ऊपर नहीं जाती। आप लोगों का नाम भी कहीं नहीं होगा। उज़मा बुखारी साहिबा कोई जानता भी नहीं होगा आपको। आज की हुकूमत गई और किसी ने आपका नाम भी नहीं लेना। आज आपका नाम हमें इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आपने तनकीद की है त्यौहार के ऊपर, जिसे आप त्यौहार कह रही हैं। पतंग और डोर बनाने और फ़रोख्त करने वाले तमाम अफराद रजिस्टर्ड हैं। सेलिंग पॉइंट्स हुकूमत पंजाब की निगरानी में है, इसलिए गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा ना किया जाए। कहा ये 804 नंबर चाहिए, चप्पलों पे लिखवा लें या मत्थे थे लिखवा लो। अच्छा, वो गुफ्तगू भी इसी तरह करती हैं, लेकिन 804 नंबर कहाँ से निकाल लाए? ये तो इमरान खान का नंबर ही नहीं है, और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि आपको मैं असल नंबर बता दूँ। ये उन्होंने खैर बातें की हैं। अल्लाह ताला जी इनको हिदायत दे, यही कहा जा सकता है। क्योंकि आज एक और काम भी हुआ, मरीम नवाज़ ने जवाब दिए जी अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। मरीम नवाज़ ने अपने एक्स अकाउंट पर फैसलाबाद के एक बाज़ार की तस्वीर शेयर की, और इस पर एक एक्स अकाउंट ने रिप्लाई किया कि एक जुगत बाज़ार भी बनाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रीपोस्ट करते हुए कहा कि आप इस जुगत बाज़ार को हेड कर लें। आई डोंट नो सर, जब मरूसी किरदार पैराशूटर्स जो है ना, वो जब पाकिस्तान की सियासत में लैंड करते हैं ना, तो फिर जुमले इसी तरह ही निकलते हैं। हम यहाँ पे विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं, दुनिया की सियासत में बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। सर हादसे और लीडर्स में फ़र्क है। पाकिस्तान में सर ये सारे हादसे हैं। और दोस्तों मैं आपको ना एक और हादसा ये भी देखें ज़रा। ये तस्वीर है जी आसिफ अली जरदारी साहब की, और ये तस्वीर दिलचस्प क्यों है? किसी दोस्तों ने शेयर की हुई थी, मैंने कहा कि आपके साथ भी हम ये शेयर करें। इस तरतीब को ज़रा गौर से देखें। टॉप पे आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वालिद मोहतरम। उनके बाद उनका प्रिंस चार्मिंग बिलावल जरदारी, फिर
اس کے بعد آصفہ بھٹو دا فرسٹ لیڈی، جن کو انہوں نے زبردستی فرسٹ لیڈی لڑکانے سے جتوایا، مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا بلا مقابلہ. پھر بختاور زرداری بیٹی، پھر محمود چودھری داماد، ٹھیک ہے جی. پھر ڈاکٹر عاصم دوست. جب لندن آئے نا تو ان کے لیے یہاں پہ رپورٹرز کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جاؤ جی جا کر کور کرو، جب یہ اندر جائیں گے آپ نے کوریج دینی ہے، جب باہر آئیں گے کوریج دینی ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پرانے دوست ڈاکٹر عاصم. اور پھر اس کے بعد پاکستانی سفیر اور عملے کے شخص کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب ترجمان. تو سر یہ ان کا کنبہ ہے. تو اور سر حادثات کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں نا حادثات. یہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا حادثہ ہے. اگر آج بینظیر زندہ ہوتی تو یقیناً یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا. اپنا خیال رکھیں اور پروگرام کے حوالے سے کمنٹس بھیجیے گا. اجازت دیجیے. اور میں آپ کو زیادہ بتا دوں، عرفان ہاشمی ٹاکس کو جا کے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. آپ تمام دوستوں سے بار بار ریکویسٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ارننگ سٹریم بنے گی انشاءاللہ بہت جلدی. ریزلٹس آ رہے ہیں جی اس کے. تو یہ پیسہ جو ہے نا ہم پاکستان میں بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں. اسکل سیٹ بہت سارے بچے جن کی تعلیم اور پھر جن کی حیثیت ایسی نہیں ہے، روٹی سر پوری نہیں ہوتی لوگوں کی، بچوں نے پڑھنا کہاں سے ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہنر ان کو دیا جائے، اور اس پہ ہم پچھلے 3-4 سالوں سے کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو تھا جتنا ہو سکتا تھا وہ ہم خود سے کرتے رہے. اور اب یہ جو عرفان ہاشمی آفیشیل جہاں پہ آپ سے میں مخاطب ہوں، اس کی ارننگ بھی فار سو مینی ایئرس اس کا ہم نے ایک خاص حصہ جو تھا وہ اسکل سیٹ پہ خرچ کیا. تو اب ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے. تو وہ ہم نے یہ کام کیا. تو آپ جا کے اس کا سر حصہ بنیں اور اپنے کمنٹس جو ہے وہ ضرور بھیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.